نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو علم و حکمت، فہم و بصیرت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے جن بندوں کو ان صلاحیتوں سے نوازا ان بندوں نے اپنی علم و حکمت سے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جس سے انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جائے. انہی خوش نصیب بندوں میں ایک حضرت لقمان حکیم بھی ہیں. لقمان حکیم کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، دانائی سے نوازا، فہم و بصیرت سے نوازا، اور اللہ نے ان کو ولایت کی دولت سے مالا مال فرمایا. حضرت لقمان حکیم کے قول، ان کی حکمت بھری باتیں آج بھی لوگوں میں مشہور ہیں. قرآن مجید کی سورہ لقمان کی 12ویں آیت اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضرت لقمان کی حکمت کا ذکر فرمایا ہے. حضرت لقمان حکیم 1000 برس تک زندہ رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پاک آپ نے پایا، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی آپ اپنے علم و حکمت سے مشورے دیا کرتے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام کے عہد نبوت تک آپ نے اپنے فیض حکمت کو جاری رکھا. اور اللہ نے حضرت لقمان حکیم کو شان یہ عطا فرمائی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ حبشیوں کا خیال رکھو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حبشیوں کا خیال رکھو، کیونکہ ان میں 3 ایسے ہیں جو اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں. وہ 3 کون؟ تو سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم، دوسرے شاہ حبشہ کا نجاشی بادشاہ، اور تیسرے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور کی حدیث سے یہ پتا چلا حضرت لقمان حکیم حبشی تھے، اور اللہ نے شان یہ عطا فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے حضرت لقمان حکیم کی کچھ حکمت بھری باتیں پیش کروں تاکہ میرا اور آپ کا دل بھی حکمت سے معمور ہو جائے. حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لے کر سفر پہ روانہ ہوئے. کھچروں پہ سوار ہو کر دونوں باپ بیٹا سفر کر رہے تھے. چلتے چلتے ایک جنگل آیا. آپ جنگل میں داخل ہوئے. روایت بتاتی ہے جنگل اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا تھا، اتنا وسیع تھا کہ صبح سے چلتے چلتے شام ہو گئی، شام سے رات ہوئی، رات سے پھر صبح ہوئی. یعنی چل ہی رہے ہیں، صبح چلے، شام چلے، رات چلے، اب صبح ہوئی تو پھر چل رہے ہیں، اور یہاں تک کہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا. لیکن جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا. جب دوپہر ہوئی تو حالت یہ ہو گئی کہ ان کے پاس حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کے پاس جتنا کھانا پانی تھا سب ختم ہو گیا. تیز دھوپ ہے، گرمی زوروں پر ہے. ان کے کھچر بھی چلتے چلتے پیاس کے مارے ہانپنے لگے. حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے کھچر کی جب یہ حالت دیکھی تو دونوں باپ بیٹا کھچر سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے. چلتے 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 تھوڑی دیر کے بعد حضرت لقمان حکیم کو دور ایک دھواں اور ایک سایہ نظر آیا، جسے دیکھ کر آپ کو یوں لگا کہ شاید وہاں کوئی بستی ہے،
شاید وہاں کچھ لوگ آباد ہیں، کوئی قبیلہ رہتا ہے، چونکہ یہ جنگل میں بھٹک چکے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے باہر، تو حضرت لقمان حکیم نے سوچا چلو اسی طرف چلیں، شاید وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت لقمان اور ان کا بیٹا جب اس دشا کی طرف چلے، ابھی تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ ہوا یہ کہ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کے پیر میں ایسی ٹھوکر لگی اور ایک ہڈی اتنی خطرناک ان کے لڑکے کو پیر میں چبھی کہ وہ تلوے سے گھسی تو اوپر آر پار ہو گئی، یعنی زخم اتنا گہرا کہ بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھی ہے جو نیچے سے بھی دکھ رہی ہے اور اوپر سے بھی دکھ رہی ہے۔ لڑکے کو جب یہ زخم آیا، لڑکا درد کے مارے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، آس پاس کچھ تھا تو نہیں کہ علاج کے لیے لے جاتے، تو اب حضرت لقمان اپنے دانت سے پکڑ کر اس ہڈی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالآخر بڑی مشقت کے بعد حضرت لقمان نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر اس ہڈی کو باہر نکالا، ہڈی کو نکالا اور حضرت لقمان جو ہے وہ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ہوش میں آیا، باپ کو روتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کے رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے۔ پہلا سبق لے لو، آج کی تقریر کا پہلا سبق، ہر مصیبت میں بھلائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو زندگی میں سکھایا، بیٹا مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ ہر مصیبت میں بھلائی۔ تو بیٹے کو سبق یاد تھا، باپ کو روتا ہوا دیکھا تو بیٹا بول پڑا کہ میری تکلیف پہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ ہی نے مجھے بتایا اور سکھایا کہ ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں بھلائی۔ اب آپ خود ہی رونے لگے تو اب مجھے آپ ہی بتا دیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بھلائی۔ حالانکہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جنگل میں بھٹک چکے ہیں، کھانا پانی سب ختم ہو گیا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، اگر کچھ دیر اور پھنسے رہیں، نہ نکل سکیں تو تھوڑی دیر کے بعد بھوک پیاس کے مارے ہم دونوں باپ بیٹا جنگل میں مر جائیں گے، کوئی ہمارا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کنڈیشن جب ہماری یہ بن چکی ہے، میرے پیر میں اتنا شدید زخم ہے اور تم سکھاتے ہو کہ ہر مصیبت میں بھلائی، تو بتاؤ یہ سچویشن میں میرے لیے کیا بہتری ہے، اس مصیبت میں میرے لیے کیا بھلائی۔ بیٹے نے جب یہ سوال کیا تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ سن، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، اور اولاد کو مصیبت میں دیکھ کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہر ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اولاد پریشان ہو تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اولاد تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو رونا آتا ہے، تو تجھے تکلیف میں دیکھ کر میں نے رونا شروع کیا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ہر ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ جو میں نے تجھے سکھایا ہے نا کہ ہر مصیبت میں بھلائی، یہ بالکل حق بات ہے۔ رویا یہ فطری چیز تھی، لیکن تجھے جو میں نے سکھایا ہے یہ بالکل حق بات ہے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر کے کوئی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر کے تجھے کوئی بہت بڑی آفت سے بچایا گیا ہو، اور وہ آفت، وہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو جو مصیبت تجھ سے دور کر دی گئی ہو۔ اتنا سنا تو ان کا بیٹا خاموش ہو گیا، بس اب سفر شروع ہوا، پھر چلنے لگے۔ حضرت لقمان نے جب سامنے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو جس دھوئیں کو دیکھ کر وہ چل رہے تھے، جس سائے کو دیکھ کر چل رہے تھے، قبیلہ اور بستی سمجھ کے چل رہے تھے، اب وہ دشا غائب ہو گئی، وہ دھواں غائب ہو گیا، اب کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ پھر جنگل میں بھٹک گئے، ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا باہر نکلنے کا، وہ بھی اب دکھنا بند ہو گیا۔ حضرت لقمان نے دل میں کہا، ارے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہاں بستی کی نشانیاں دیکھی، آبادی کی علامتیں دیکھی، اب اچانک کہاں یہ دھواں غائب ہو گیا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت لقمان حکیم نے دوسرا منظر دیکھا کہ سامنے دور سے ایک گھوڑے سوار، سفید لباس پہنے ہوئے، سفید امامہ باندھے ہوئے، چت قبرے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ آنے والی بڑی تیزی سے حضرت لقمان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آنے والے آئے، ان کے بالکل قریب آئے،
لیکن ہوا یہ کہ حضرت لقمان کے قریب آتے ہی وہ آنکھوں سے غائب ہو گئے. آئے گھوڑا چلا کر اور قریب جیسے ہی آئے اب غائب ہو گئے. اور پھر ایک آواز آئی. دیکھیں آنے والے آئے, نگاہوں سے اوجھل ہوئے, اور اب حضرت لقمان ان کے بیٹے کو ایک صدا سنائی دیتی ہے, اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کیا تم ہی لقمان ہو؟ آواز کیا آئی؟ کیا آپ ہی لقمان ہیں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا ہاں میں ہی لقمان. پھر آواز آئی کیا آپ حکیم ہیں؟ آپ نے پھر کہا ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں. پھر آواز آئی کہ تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے ابھی تم سے کیا کہا؟ میرے بیٹے نے سوال کیا نا اس مصیبت میں کیا بھلائی. تو پھر آواز آئی کہ تمہارے ناسمجھ بیٹے نے ابھی تم سے کیا کہا؟ حضرت لقمان نے کہا اے اللہ کے بندے آپ ہیں کون؟ ہمیں تو آپ دکھائی نہیں دیتے, صرف آپ کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ نے پوچھا تو پھر آواز آئی کہ میں حضرت جبرائیل ہوں. فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا میں جبرائیل ہوں اور میں سوائے نبیوں اور مقرب فرشتوں کے کسی کو نظر نہیں آتا, اسی لیے میں تمہیں نظر نہیں آتا. اور سنو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مجھے بارگاہ رب سے حکم ملا کہ میں فلاں بستی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں. یعنی وہ بستی اور وہاں کے لوگوں پر یہ اللہ کا عذاب آیا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے. حضرت لقمان سے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رب سے یہ حکم ملا ہے کہ میں فلاں بستی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم دونوں بھی چلتے ہوئے اسی بستی کی طرف آ رہے ہو تو تم کو ادھر آتا دیکھ میں نے بارگاہ رب میں دعا کی کہ مولا یہ باپ بیٹا کو وہاں جانے سے روک دے, اگر یہ وہاں پہنچ گئے تو یہ بھی زمین میں دھس جائیں گے. میرے رب نے میری دعا کو قبول فرمایا اور تم پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ آزمائش ڈالی, تمہارے بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھی, اس مصیبت میں تم کو مبتلا کیا اور زمین میں دھسنے والی مصیبت سے بچا لیا گیا. اس مصیبت میں تم کو مبتلا کیا اور زمین میں دھسنے والی مصیبت سے تم کو بچا لیا گیا. اگر تم دونوں بھی چلتے ہوئے ادھر پہنچ جاتے تو زمین میں دھسا دیے جاتے, زمین میں دھسا دیے جاتے. یہ ہے ہر مصیبت میں بھلائی, ہر مصیبت میں بھلائی. اسی لیے وہ ہڈی چبھی, وہ رک گئے کیونکہ جس دشا کو دیکھ کر چل رہے تھے وہی وہ عذاب آنا تھا. ہر مصیبت میں بھلائی اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی مصیبت میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو کوئی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ یہ ہے تیرے سوال کا جواب. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے کے پیر پہ ہاتھ پھیرا تو زخم اسی وقت ٹھیک ہو گیا. ان کے کھانے پینے کے برتن پہ ہاتھ پھیرا تو کھانا پانی بھی برتن سے بھر گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور سامان کے ساتھ اوپر ہوا میں اٹھا لیا. بس ہوا میں اٹھنا تھا کہ تھوڑی دیر میں چند ہی لمحوں میں کیا ہوا کہ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا اپنے سامان کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھے, اپنے سامان کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھے. حالانکہ جس جنگل میں یہ بھٹکے تھے وہاں سے ان کا گھر کئی دنوں کی دوری پر تھا. تو کیا ہے حضرت لقمان کی پہلی نصیحت آج آپ کے لیے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے, ہر مصیبت میں بھلائی. آج ذرا سی ہم پر مصیبت آئے تو آدمی ہائے ہائے کرتا ہے, واویلا مچاتا ہے. یاد رکھیے گا چاہے وہ آنے والی مصیبت ہماری ذات پر ہو, ہمارے پریوار پر ہو, ہمارے مکان پر ہو, ہمارے بزنس پر ہو, ہمارے علاقے میں ہو یا دیش ویاپی ہو, ہر حال میں بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اس یقین کامل کے ساتھ کہ ضرور اس مصیبت کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا گیا. یہ مصیبت میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں تو کوئی بہت بڑی آفت سے ہم کو بچایا گیا. حضرت خالد ربیع کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان حکیم کے آقا نے حضرت لقمان حکیم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور بکری کے گوشت کے جو سب سے اچھے, بکری کے گوشت کے جو نفیس ترین سب سے اچھے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے پیش کر دو. حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا, دل اور زبان لا کے پیش کر دی. کیا پیش کیا؟
گوشت کے 2 اچھے ٹکڑے منگوائے تو دل اور زبان لا کے پیش کیا. تھوڑے دنوں کے بعد ان کے آقا نے پھر کہا کہ اے لقمان جاؤ پھر بکری ذبح کرو اور بکری کے گوشت کے جو سب سے خبیث ترین جو 2 سب سے خراب ٹکڑے لے کر کے آؤ. حضرت لقمان حکیم نے پھر بکری کو ذبح کیا اور اس بار بھی دل اور زبان لا کے پیش کر دیا. آقا نے کہا کیا بات ہے کہ میں نے 2 اچھے ٹکڑے منگائے تب بھی تم دل اور زبان لے کر آ گئے, بکری کے 2 خراب ٹکڑے منگوائے تب بھی تم دل اور زبان لے کر آ گئے, بات کیا ہے؟ تو حضرت لقمان جواب دیتے ہیں کہ راز یہ ہے کہ اگر یہ دونوں صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے. کیا کہا؟ اگر دل ٹھیک رہے, زبان صحیح چلے, اگر یہ اچھے ہیں, یہ پاکیزہ بن جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور پاکیزہ نہیں. اور دل بگڑ جائے, زبان بگڑ جائے, جب یہ خبیث ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر خبیث کوئی اور چیز نہیں. تو حضرت لقمان کی دوسری نصیحت سے پتا چلا کہ زبان کو قابو میں رکھو, دل سنبھالو اور حضور کی اس حدیث کو یاد کرو جس میں پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ درست تو سارا جسم درست, وہ صحیح تو سب صحیح اور وہ خراب ہو جائے تو سب خراب. پوچھا گیا گوشت کا وہ ٹکڑا کیا؟ فرمایا وہ دل. کیا کہا گیا حدیث پاک میں؟ وہ دل. دل صحیح تو سب صحیح, دل بگڑا تو سب بگڑا. کیونکہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہاری ظاہری صورتوں اور کھانوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ دل خدا کی نظر کا مقام ہے, دل خدا کی نظر کا مقام ہے. افسوس ہے مجھ پر, افسوس ہے آپ پر کہ آج کا انسان صرف چہرے ہی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے, اسے چمکا رہا ہے, اسے دھو رہا ہے تاکہ پبلک چہرے پر کسی عیب کو نہ دیکھے, لیکن اس دل کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں جو خدا کی نظر کا مقام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دل کو صاف رکھتے, دل کو پاک رکھتے, دل کو پاکیزہ رکھتے. یاد رکھیں دل ایک سردار ہے, سردار. دل ایک بادشاہ ہے اور دل ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی اطاعت ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ, پیر, ناک, کان, زبان, جسم کے باقی باڈی پارٹس جو ہیں وہ سب اس دل کی رعایا ہے. دل بادشاہ ہے, یہ سب اس کی رعایا ہے. کیونکہ خیال تو دل میں ہی آتا ہے نا, یہ کروں وہ نہ کروں, آج یہ کرنے کا دل کر رہا ہے, آج وہ کرنے کا دل کر رہا ہے. بات تو دل میں آتی ہے, ہاتھ پیر سے تو عمل ہوتا ہے. بات دل میں آتی ہے, ہاتھ پیر سے عمل ہوتا ہے. تو دل سردار ہے, سردار. سردار ٹھیک تو سب ٹھیک, سردار بگڑا تو سب بگڑا. اور اگر زبان کے تعلق سے ہم بات کریں تو وہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں, یہ زبان اگر میٹھی ہے, یہ زبان اگر سچی ہے, یہ زبان اگر اللہ و رسول کی فرما برداری میں چلتی ہے تو ایسی زبان والا لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. اس کے لیے عزتیں ہیں, اس کے لیے کامیابی ہے, شہرتیں ہیں, بلندیاں ہیں. اور اگر یہی زبان کڑوی ہو, یہی زبان جھوٹی ہو, یہی زبان اللہ و رسول کی نافرمانی میں چلتی ہو تو پھر ایسا آدمی ذلیل ہوتا ہے, مصیبتوں میں پھنستا ہے, اس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو جسم کے باقی اعضاء زبان سے کہتے ہیں, ہم روز صبح نہیں سنتے لیکن ہاتھ روز زبان سے کچھ کہتا ہے, پیر روز زبان سے کچھ کہتا ہے, یہ سر روز زبان سے کچھ کہتا ہے, یہ آنکھ روز زبان سے کچھ کہتی ہے. میرے گھر کی بات نہیں, حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے باقی حصے, جسم کے باقی اعضاء زبان سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پیر, یہ باقی انگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ذرا خدا کا خوف رکھنا, ہمارے بارے میں ذرا خدا کا خوف رکھنا. اگر تو صحیح چلے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے, اور تیرا حال بگڑا تو ہمارا بھی حال خراب ہوگا. کیا سمجھے؟ اگر آپ کو گندا بولنے کی عادت ہے, آپ کو برا بولنے کی عادت ہے, بات بات پہ لڑنے کی عادت ہے, اور اگر آپ نے کسی کی ماں کو گالی دی,
کسی کی بہن کو گالی دی، کسی کی عزت کو نیلام کیا اور اس کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک گھوسا اٹھا کے مارا یا آپ کے ہاتھ پیر توڑ دیے، تو بولی تو زبان لیکن خامیازہ پیر بھگت رہا ہے، خامیازہ ہاتھ بھگت رہا ہے، تھپڑ گال پہ آ رہا ہے، بولتی ہے زبان، نقصان کوئی اور اٹھاتا ہے۔ تو حضور کی حدیث ہے، روزانہ ہاتھ پیر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں ذرا خدا کا خوف رکھنا، تو ٹھیک چلے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تو بگڑی تو ہمارا بھی حال خراب ہو جائے گا۔ دوستو زبان کو قابو میں رکھیں۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جنت ملے، فرمایا کبھی بولو مت۔ کیا کہا؟ بولو مت۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے پورے دن چپ ہی رہیں، پوری زندگی خاموشی رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے ہیں جب تک بولتے نہیں ان کو چین نہیں آتا، پھر کوئی نہیں ملتا تو اکیلے میں بھی بڑبڑا لیتے ہیں۔ یہ حالت ہے آج کل ہماری اور تمہاری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت چاہیے بولو مت۔ لوگوں نے پھر پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چپ ہی رہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ دل پہ لکھ لینا، آپ فرماتے ہیں خیر کے سوا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ نہ نکالو۔ تم سے یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے زندگی بھر چپ ہی رہو، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بولو ہی مت، نہیں، بولو تو اچھا بولو، برا نہ بولو، بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، بولو تو صاف ستھرا بولو، گندی بات زبان پہ نہ لاؤ، بولو تو اچھا جملہ بولو، گالی نہ بکو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، نہ کسی کو ستاؤ، نہ رلاؤ، نہ کسی کے عیب کھولو۔ تو کیا کرو؟ رب کا ذکر کرو، نبی کی نعت پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اچھے جملے استعمال کرو، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر چپ رہو، یہ نہیں ہو سکتا تو پھر چپ رہو۔ اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر کے سوا زبان سے کچھ نہ نکالو۔ یہی امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بولنا، بات کرنا اگر بالفرض چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ بولنا اگر بالفرض چاندی ہے تو چپ رہنا سونا۔ چپ رہنا سونا یعنی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہ نکالو، زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ نکالو۔ یاد رکھیں جو جتنا زیادہ بولتا ہے نا پھنستا بھی ایسے ہی ہے۔ آدمی پر زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ ارے انسان تو انسان، جانور بھی بول کے پھنس جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا، ہمیشہ چپ ہی رہتا تھا، کچھ نہیں بولتا تھا، کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے پاس کسی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو یہ بولتا کیوں نہیں، لیکن ان کو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک دن اس چپ رہنے والے آدمی کو سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کو بھیجا اور کہا کہ دیکھ اگر کوئی شکار نظر آئے تو بتانا، یعنی کس بہانے کسی بہانے یہ کچھ بولے تو صحیح۔ تو اس کو جنگل میں بھیجا شکار کے لیے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف شکاری شکار ڈھونڈ رہے، آرڈر یہ دیا گیا کچھ دکھے تو بتانا، یعنی بولے یہ کچھ، لیکن ہوا یہ کہ اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی ایک پرندہ زور زور سے چلایا اور پرندے کی آواز سن کر لوگوں نے پرندے کو پکڑ لیا۔ شکار دکھا تو پکڑ لیا، اب جیسے ہی پرندہ پکڑایا یہ بول پڑا، جیسے ہی پرندہ قید ہوا یہ بول پڑا، اور بولا بھی تو کیا بولا کہ ہر شخص کے لیے سلامتی خاموشی ہی میں ہے۔ کیا بولا کہ خاموشی ہی میں سلامتی ہے، حالانکہ چپ رہنا جانوروں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اگر یہ پرندہ نہ بولتا تو بچ جاتا، بول پڑا تو قید ہو گیا، بول پڑا تو قید ہو گیا۔ آدمی جتنا بولتا ہے تو مصیبتیں بھی اس پر ایسے ہی آتی ہیں، پھنستا بھی ایسے ہی ہے۔ اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالو جس کو تم ریپیئر نہ کر سکو، جس کے اوپر تم گفتگو نہ کر سکو۔ دانش مندوں کا قول ہے پہلے تولو پھر بولو، ہے یہ دانش مندوں کا قول ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارا الٹا ہے، پہلے بول لیتے ہیں پھر تولتے ہیں، تبھی تو ایکسپریشن ہی ہوتا ہے ارے کیا بول دیا، ارے میری زبان سے نکل گیا۔ کیوں؟ تجھے تو حکم تھا کہ پہلے تول پھر بول، تو نے الٹا کیا تو اب حالت یہی ہونے والی ہے
زبان سے کیا نکال رہے ہو ایک بار سوچ لیا کرو. تولو پھر بولو. آج یاد رکھیں, آج بھائی بہنوں میں جھگڑا ہے, وجہ کیا؟ یہی زبان. آج ماں باپ اولاد سے ناراض ہے, وجہ کیا ہے؟ یہی زبان. آج رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے, وجہ کیا ہے؟ یہی زبان. آج میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہی زبان. برسوں کے رشتے, برسوں کی دوستیاں, روحانی رشتے, خونی رشتے, جو کل تک ایک دوسرے پر جان فدا کرنے کو تیار تھے, آج ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہی زبان. کیونکہ ہماری زبانوں نے دوستوں کی دلوں کو اتنی ٹھوکریں پہنچائی, ہماری زبان نے لوگوں کے دلوں کو اتنا دکھایا ہے کہ کل تک جو ہمارے تھے وہ آج ہمارے نہیں. اور یاد رکھیں کہ سماج میں, گھر میں, خاص کر ساس بہو کے بیچ میں اگر جھگڑا کرانے والی کوئی چیز ہے تو زبان. اگر گھر میں جھگڑا کرانے والی کوئی چیز ہے تو زبان. سوراشٹر کاٹھیاواڑ کے اندر غالباً جوناگڑھ میں ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت آئی, اللہ حضرت کے درجات کو بلند کرے, سید صاحب تھے, ان کے پاس ان کی مریدہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ باپو گھر میں وہو سکھ ورنی رہتی نہ تھی, یعنی بہت لڑ کرتی ہے, بہت جھگڑ کرتی ہے, میرے ساتھ بہت لڑائی کرتی ہے, گھر میں بہو سکھ سے نہیں رہتی. باپو کوئی ایسا تعویذ دو کہ بہو کا منہ بند ہو جائے, کوئی ایسا تعویذ دو کہ بہو کا منہ بند ہو جائے. اچھا, وہ جو حضرت تھی انہوں نے کاغذ لیا, والا, اور کہا لے یہ تعویذ, اور جا گھر, اور جب تیری بہو بولنا شروع کرے, جب تیری بہو لڑائی کرنا شروع کرے تو اس تعویذ کو دانت میں زور سے دبا لینا. کیا کہا؟ اس تعویذ کو دانت میں زور سے دبا لینا, جھگڑا بند ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. وہ گئی, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئی اور کہتی ہے باپو گھر میں شانتی تھی گئی تھی, હવે મારી બહુ ઝઘડતી જ નથી, હવે લડાઈ કરતી જ નથી, શાંતિ થઈ ગઈ છે, ઘરમાં તમારી દુઆ છે બાપુ. پھر وہ دعا لے کے چلی گئی. وہ گئی تو بابو کے پاس ان کا ایک چاہنے والا بیٹھا تھا. اس نے پوچھا حضرت کون سا تعویذ دی, اتنا جلدی عمل, اتنا جلدی فائدہ ہو گئے, کون سا نقش لکھ کر کے دیا, مجھے بھی بتائیں. تو وہ سید صاحب کہتے ہیں ارے میں نے کوئی تعویذ لکھ دیا تھا. توجہ, یہ صرف ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا, اس کے دوسرے پہلو پہ غور کیجئے گا, اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے. یہ واقعہ سچا ہے. کہا میں نے کوئی تعویذ نہیں دیا تھا, میں نے تو ایک کاغذ وال کے دے دیا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب دو لوگ بول رہے ہو, جب دو لوگ جھگڑ رہے ہو, جب دونوں بولنا بند ہی نہ کریں تو لڑائی کم نہیں ہوتی, لڑائی رکتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. میں نے دونوں میں سے ایک کا منہ بند کر دیا, دوسرا اپنے آپ ہو گیا. کیونکہ بہو نے بھی سوچا کہ میں کب سے بول رہی ہوں, میری ساس کوئی جواب بھی نہیں دیتی, کہاں سے دے گی, وہ تو تعویذ دبا کے بیٹھی ہے, بولے گی تو تعویذ نکل جائے گا. میں کب سے بول رہی ہوں, یہ جواب ہی نہیں دیتی, بیچاری کب سے چپ چاپ سن رہی ہے, بیچاری کب سے برداشت کر رہی ہے. تو بہو نے یہ سوچا. تو دوستو, جب ساس اور بہو بول رہے تھے تو باپو نے کہا ہم نے ساس کا منہ بند کر دیا, بہو کا اپنے آپ ہو گیا. تو جب دونوں کے بیچ میں چالو رہے گا نا تو آپ کے گھر کے جھگڑوں کا انت نہیں آنے والا. تو اگر پریشانی ہو تو اٹھ کے باہر نکل جاؤ, جواب دینے کے لیے نہ رہو. یہاں جھگڑے بڑھتے ہیں, اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلانا بند کرو. یہ ساری آفتیں زبان کی ہیں, یہ ساری آفتیں زبان کی ہیں. امام حسین فرماتے ہیں, امام کے قول پہ غور کیجئے گا, امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے ابن آدم, اعمال کا کاغذ پھیلا ہوا ہے, اعمال کا کاغذ پھیلا ہوا ہے. اب اور اس پر دو فرشتے تیرے عمل لکھنے پہ مقرر ہیں. اعمال کا کاغذ پھیلا ہوا ہے اور اس پر دو فرشتے تیرے عمل لکھنے پر مقرر ہے. اب چاہے تھوڑا بول چاہے زیادہ بول. تو امام کے اس قول سے پتا چلا کہ ہمارے منہ سے جو بھی جملہ نکلتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں. کچھ بھی آپ بولیں گے یاد رکھیے گا, آپ کی زبان سے جو نکلے گا فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اور کل بروز قیامت نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا, پڑھو اسے.
جتنے جملے یہاں بولے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے. بتاؤ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی. سرکار فاروق اعظم کے بغل کے پاس ایک گانٹھ ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، صحابہ کو پتا چلا تو صحابہ گئے مجاز کرسی کے لیے. کہا اے عمر کیا ہوا؟ تو فاروق اعظم نے کہا ہاتھ کے نیچے گانٹھ ہو گئی. کیا لفظ استعمال کیا؟ ہاتھ کے نیچے گانٹھ ہو گئی. دیکھیں لفظ بغل جو ہے یہ تھوڑا اٹپٹا سا ہے، اچھا نہیں لگتا، تھوڑا کوڑ لفظ ہے بغل. تو انہوں نے لفظ بغل استعمال نہیں کیا، کیا کہا؟ ہاتھ کے نیچے گانٹھ ہو گئی. تو صحابہ میں سے شاید کسی نے عرض کیا کیا ہے امیر المؤمنین اتنا لمبا بولنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا بولو بغل کے نیچے گانٹھ ہو گئی. فاروق اعظم کا جواب سنے اور عمل میں لائیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں. زبان سے جو بھی نکلتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور کل بروز قیامت یہ نامہ عمل ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو. اگر میں بغل بولوں گا تو فرشتے بغل لکھ لیں گے، اور کل بروز قیامت جب نامہ عمل ہاتھ میں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بغل بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کیا بول رہا ہوں؟ کل بروز قیامت اگر یہ بولا تو فرشتے لکھ لیں گے، تو کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں یہ بغل پڑھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. انہوں نے تو ایسے جملے بولنے میں بھی احتیاط رکھا، اور آج میری اور تمہاری حالت دیکھو، جو منہ میں آیا پک ڈالتے ہیں، جو منہ میں آیا پک ڈالتے ہیں. زبان ہے اس کا مطلب یہ نہیں بک بک کرتے چلے جائیں. اللہ والوں نے اپنی زبان کا بھی حساب لیا ہے. ایک بزرگ 40 سال سے رو رہے تھے. کتنا؟ 4 دن بھی کوئی روئے تو بہت بڑی بات ہے. 40 سال سے مسلسل رو رہے ہیں، عبادتیں ان کی وقت پہ ہو رہی ہے لیکن رونا کم نہیں ہوتا، گریہ وزاری جاری ہے. کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے، 40 سال سے برسوں سے آپ کو دیکھ رہے روئے جا رہے، یہ رونے کی کوئی وجہ بھی ہے کہ ایسے ہی رو رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا ہاں، ایک معمولی بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل قیامت میں میرا کیا حال ہو. تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ بات کون سی جس پہ آپ رو رہے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں وہ بات یہ ہے، اور دل کے کانوں سے سنا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس راستے سے جا رہا تھا جس راستے پر میرے مرید نے گھر بنایا تھا، میرے مرید کا مکان تھا. تو میں نے اپنے مرید کے مکان میں ایک کھڑکی دیکھی، ایک باری، ایک ونڈو دیکھی. کھڑکی دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے مرید سے کہا بتا یہ کھڑکی تو نے کب بنائی، بتا یہ کھڑکی تو نے کیوں بنوائی، بتا یہ کھڑکی تو نے کس لیے بنوائی؟ کہتے ہیں میں نے اس کو یہ سوال کیے تو میرے مرید نے جواب دیا حضور جب یہ مکان بنا کھڑکی بھی تبھی بنی، کھڑکی اس لیے بنائی کہ اس سے ہوائیں یا اذان کی آواز سننے کو ملے. ایسے ہی کچھ گفتگو ہے. بتاؤ یہ کوئی ناجائز بات ہے؟ آج تو ہم سلیے اینٹ کا بھاؤ بھی پوچھ لیتے ہیں. کسی کا مکان بنا ہو تو کتنی تفتیش کرتا ہے آدمی، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس نے لگایا وہ رہے گا. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم یہ کیوں وہ کیوں میں پھنسے ہی ہے. وہ بزرگ نے اتنا پوچھا کہ کھڑکی کب بنائی اور کیوں بنائی؟ تو مرید نے جواب دیا کہ حضور مکان بنایا تب کھڑکی بنی، اور بنائی اس لیے کہ اذان کی آواز سنائی دے. یہ کوئی ناجائز بات نہیں، یہ کوئی حرام بات نہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی اور میں نکل گیا، مگر رونا مجھ پر، رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے، رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جتنی دیر، توجہ، جتنی دیر میری زبان مرید سے کھڑکی کا حال پوچھنے میں چلی، اگر اتنی دیر میں ذکر الہی کر لیتا تو میرا مقام کچھ اور ہوتا. اگر اتنی دیر میں ذکر الہی کر لیتا تو میرا مقام کچھ اور ہوتا. اور مجھے ڈر لگتا ہے اگر کل قیامت میں رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زبان ہم نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے دی تھی، مرید کا مکان اور کھڑکی پوچھنے کے لیے نہیں، تو بتاؤ اس وقت میری کیا حالت ہوگی. یہی وجہ ہے جو آج 40 سالوں سے میں رو رہا ہوں. افسوس کروں میں اپنی ذات پر، افسوس کریں آپ لوگ بھی اپنی ذات پر کہ ہم دن رات کتنا فضول بکتے ہیں. کیا کیا بکتے ہیں؟ ارے ہم تو گالی بھی بک دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے بھی ہیں، چڑھاتے بھی ہیں، کھلیاں بھی اڑاتے ہیں، ایپ بھی کھولتے ہیں، بچوں کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں،
اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں، ماں باپ کی بھی کتنی توہین کر دیتے ہیں، اچھے جملے ہم سے نہیں نکلتے، یہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں اور کل بروز قیامت مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ لے آئیے اپنے ذہن کو پھر سے اسی بات پر کہ حضرت لقمان نے دل اور زبان لا کے پیش کیا اور کہا یہ دونوں صحیح تو سب صحیح ہو جائے گا، اور یہ دونوں بگڑ گئے تو ان سے بڑھ کر کوئی اور خبیث نہیں۔ آج کی جمعہ کی تقریر کے 3 پیغام لے کر کے جائیے، زندگی میں عمل میں لائیے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، ہر مصیبت میں بھلائی ہے۔ زندگی میں تکلیفیں آئے تو گھبرانا مت، یہ اس یقین کے ساتھ رب کا شکر کرنا کہ ضرور اس مصیبت میں مبتلا کر کے ہم کو بڑی آفت سے بچا لیا گیا ہے، اور ہمیشہ دل کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے پیش کی، اگر اس میں مجھ سے جو بھی کثرت سہون غلطیاں ہوئی ہو یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات غلط پیش ہو گئی ہو یا بے ادبی ہوئی ہو، میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار